بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لیمو کا رس ہاتھ پر رگڑنے سے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیدل سفر کرنا دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عورت سے کبھی سخت کام مت لو، کیونکہ عورت نرم اور نفیس مزاج کی ہوتی ہے۔ سر میں تیل لگانے سے جسم کی سستی اور کاہلی ڈھیلے پن کو ختم کر دیتی ہے۔ مچھلی کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے، جلد چمکدار ہو جاتی ہے اور بال لمبے ہوتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کی پہچان کرنی ہے تو دیکھو کہ وہ بچوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتا ہے۔ گھر میں غصے کا رہنا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ انجیر کھایا کرو۔ انگور کھانے سے کھانسی فوراً رک جاتی ہے۔ ناظرین، روزانہ ایک کھیرا کھانے والے کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبا لیا کرو۔ گائے کا دودھ پینے سے دماغی طاقت آتی ہے۔ کچے مونگرے نہار منہ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ جوانی میں میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا بڑھاپے میں بہرے پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، موسم سرما میں اخروٹ کھانے سے یہ سردی کو دور کر دیتے ہیں۔ انڈا دماغی طاقت بڑھاتا ہے اور یادداشت تیز کرتا ہے۔ ناظرین، کھڑے ہو کر غذائیں نہ کھائیں، ورنہ دل اور متلی کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ قوت باہ کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پئیں۔ پورے جسم سے اسٹریس، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں کامیابی کی علامت ہے۔ نسوانی حسن میں اضافے کے لیے انار کا پانی نکال کر پیو۔ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی ملائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر چہرے پر لگاؤ، ہاتھ اور چہرہ نکھر جائے گا۔ آنکھیں خوبصورت بنانی ہے تو 14ویں کا چاند دیکھا کریں۔ ہمدردی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ ہر کسی کو پسند آنے کے لیے تمہارا سچا ہونا ضروری نہیں، بلکہ تمہارا منافق ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ زیتون کا تیل استعمال کریں۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ ناظرین، انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ صبح طلوع آفتاب کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی مت بھولنا: اللہ پاک کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ روزانہ پانی کو ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوتے وقت نیم گرم پانی پینے سے معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ لیمو اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن میں کمی ہو جاتی ہے۔ معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی دیتے ہیں۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگایا کریں۔ جن کو مردانہ کمزوری ہو وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھا لیا کریں۔ ناظرین، ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ۔
چہرے کے نشانات دور ہو جائیں گے۔ موٹی عورتوں کو وزن گھٹانے کے لیے صحیح کھانا، ورزش اور لیمو پانی فائدہ مند ہے۔ حرام جانور گھر میں رکھنے سے آپ کے رزق میں کمی آ جائے گی۔ رات کے وقت چائے پینا چھوڑ دو، ورنہ پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا اور جوڑوں ہڈیوں کے درد میں اضافہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت کے اسباب میں ایک بڑا سبب بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ جس گھر میں صبح جلدی صفائی ہو جاتی ہے وہ گھر ہمیشہ رزق سے مالا مال رہتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ جو لوگ آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بہترین انتقام ہے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا کھانا فائدے مند رہے گا۔ ناظرین، جب عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے تو وہ لوگوں کے لیے تفریح کی چیز بن جاتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو ساری زندگی بہترین رکھنا ہے تو سونے سے پہلے پاؤں کی تیل سے مالش کر کے سویا کریں۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو کہ جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ سفید آٹا کم کھایا کرو، معدے کے مسئلے زیادہ اس سے ہوتے ہیں، بلکہ آنتوں کی بیماری بھی بڑھتی ہے۔ وعدہ صرف اس وقت کریں جب آپ کے اندر اس کو پورا کرنے کی صلاحیت ہو۔ ہفتے میں ایک بار پانی میں ہلدی ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا، وزن کم ہوگا اور جسم کی بیماریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ شام کو زیادہ مسالے دار گوشت صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ زیادہ دیر تک جینا ہے تو جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ ناظرین، پانی پینے کے فوری بعد لیٹنا اور جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالیوں میں جا سکتا ہے۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ جس گھر میں شہد کی مکھی چھتا بنا لے ایسے گھر میں رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ ناظرین، ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چکھنے سے آپ کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ چائے پینے سے کھانسی زکام سے راحت ملتی ہے۔ ناظرین، ٹھنڈا پانی دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ شام کے وقت تیز مسالے والی چیزیں زیادہ کھانے والے افراد جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ ایک گلاس نیم گرم پانی پینے سے قبض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ ادرک کی چائے پینے سے زکام اور کھانسی فوراً آرام پاتی ہے۔ ناظرین، سونف اور الائچی کا قہوہ پینے سے معدے کی تیزابیت جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ لیمو پانی پینے سے جسم کی چربی تیزی سے گلنے لگتی ہے۔ سوتے وقت پاؤں پر سرسوں کا تیل لگانے سے نیند گہری اور پرسکون آتی ہے۔ شہد اور دار چینی ملا کر کھانے سے جوڑوں کا درد حیرت انگیز طور پر ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، رات کو سونف نیم گرم پانی کے ساتھ لینے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ پودینے کا قہوہ پینے سے معدے کی گیس اور اپھارا فوراً دور ہو جاتا ہے۔ کھجور اور دودھ کا استعمال کمر درد کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتا ہے۔
نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے گلے کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ کچی لسی پینے سے جگر اور معدہ دونوں مضبوط اور صحت مند رہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ناظرین، یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔